بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کو رمضان مبارک کے سلسلے کے قرآن مجید کے منتخب مقامات میں سورہ یاسین کی پہلی چند آیات پڑھنی ہے۔ سورہ یاسین قرآن مجید کی 36ویں سورہ ہے اور سورتوں کے چوتھے گروپ میں یہ سورہ مبارکہ، معاف کیجیے گا 5ویں گروپ میں یہ سورہ مبارکہ وہ مقام رکھتی ہے کہ اس سے جو پچھلی دو صورتیں ہیں، سورہ سبا اور سورہ فاطر، وہ جوڑا صورتیں ہیں، اور اس سے جو اگلی دو صورتیں ہیں یعنی سورہ صافات اور سورہ صاد، وہ جوڑا صورتیں ہیں۔ مگر سورہ یاسین یہ الگ سے ایک ان 6 صورتوں میں سے ہے کہ جن کا کوئی جوڑا نہیں، منفرد صورتیں ہیں۔ یہ ایک جانب پچھلی دو صورتوں کا ایک مؤثر خلاصہ بھی ہے، جس میں بات کو آگے بڑھا کر اس قوم پر حجت تمام کی گئی ہے جس کے سامنے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پیش کیا، اور یہ پیغام اب واضح طور پر ان کے اوپر اللہ کے پیغام کی سچائی کی حجت قائم کر رہا۔ آگے کی دو صورتیں بھی اسی پیغام کو آگے بڑھا رہی۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ کا آغاز اس طرح ہوتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین، یہ سورہ یاسین ہے۔ سورتوں میں ابتدا میں حروف مقطعات کا آنا کئی پہلو رکھتا ہے۔ ان میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ یہ حروف سورتوں کے نام ہیں، یعنی جن سورتوں کے آغاز میں آئے ہیں ان سورتوں کے یہ نام ہیں۔ بعض سورتوں کے یہ نام تو مشہور بھی ہو گئے، جیسے یہ یاسین، طٰہٰ یا نون، صاد، قاف۔ بعض سورتوں میں کچھ اور نام مشہور ہو گئے، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے اپنے بیان کیے تفویض کردہ نام یہی ہیں۔ جن صورتوں میں یہ نام وہی ہیں، بین ہی یعنی مشترک ہے، ان میں پھر مضمون بھی بہت حد تک ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے۔ ان حروف کے مطالب بھی ہیں، یہ بات میں بیان کر چکا ہوں۔ سورہ نون میں حرف نون شروع میں آیا ہے اور نون کا مطلب مچھلی ہے، اور سورہ مبارک میں مچھلی والے کا ذکر ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ بالکل واضح اشارہ کر دیا کہ یہ حروف ایسے نہیں ہے کہ ان کے بارے میں یہ کہہ کے ٹال دیا جائے کہ ہم نہیں جانتے، بلکہ اللہ اور اس کا رسول ان کے مفاہیم کو جانتے ہیں۔ یہ بات تو صحیح ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ جانتے ہیں، اور وہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ علم دے کر حقیقتیں واضح کرتے ہیں۔ لیکن جو حقیقتیں خود سے اللہ تعالیٰ نے واضح فرمائی ہیں اور ان میں یہ اشارہ دیا ہے کہ ہم ان کو مزید تحقیق کے ذریعے سے اور جان کر واضح کریں، اس میں ہمارا رویہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم ان پر غور کریں اور تحقیق کریں۔ تو فرمایا کہ یاسین، یہ سورہ یاسین ہے، والقرآن الحکیم، اور یہ حکمت سے بھرا قرآن گواہ ہے۔ یہ واو جو قرآن مجید میں کئی مفاہیم کے لیے آتا ہے،
عام طور پر اس طرح سے یہ قسم کے مفہوم میں آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں گواہی کے طور پر، یعنی گواہی پیش کر رہے ہیں اس دعوے کے حق میں کہ جو بعد میں کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ یہ قرآن حکیم اس بات پر گواہ ہے کہ انک لمن المرسلین، کہ آپ یقیناً رسولوں میں سے، یعنی اگر کسی کو یہ بات جاننی ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے، تو اس کا جواب یہ سورہ مبارکہ یہ دے رہی ہے کہ اس کی دلیل، اس کا ثبوت، اس کی گواہی یہ پرحکمت قرآن، وہ قرآن کہ جس کی باتیں اگر انسان اپنے ذہن کو کھلا رکھ کے پڑھے تو اس کے اندر کا انسان، اس کا باطن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام، اس میں انسان کو اللہ تعالیٰ بولتا ہوا نظر آتا ہے، اس میں انسان کو وہ حقیقتیں پڑھنے کو ملتی ہیں کہ جن کو انسان کا دل گواہی دیتا ہے یہ سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں کہہ سکتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی شانیں، اپنی نشانیاں، اپنے احکام، تاریخ کے واقعات اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ انسان اگر اپنے اندر سے دنیا کی بیجا محبت کی گرد کو دور کر کے ذرا دھیان سے پڑھے تو وہ پکار اٹھتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس کتاب میں زندگی کا جو مقصد بیان کرتے ہیں، انسان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ زندگی کا کوئی اور مقصد ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ مقصد معلوم نہ ہو، اللہ کی طرف سے وہ راستہ نہ ملے کہ جو قرآن بتاتا ہے، تو انسان بھٹکتا پھرے۔ تو فرمایا کہ یہ پرحکمت قرآن اس بات کی دلیل ہے، اس بات پر گواہ ہے کہ پیغمبر آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہیں، یعنی جو راستہ آپ دکھا رہے ہیں وہی راستہ سیدھا راستہ ہے، منزل تک لے جانے والا، جنت تک پہنچانے والا۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ اہتمام کے ساتھ کلام نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے کہ جو ایک جانب زبردست اور غالب ہے اور دوسری جانب جس کی رحمت ہمیشہ کے لیے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دو صفات کا حوالہ دے کر ایک جانب خبردار کیا ہے ان لوگوں کو کہ جو اس عالی شان کلام کے نازل ہونے کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، کہ وہ اگر اپنی اس روش پر اڑے رہے تو ان پر اللہ کی پکڑ آ جائے گی، اور دوسری جانب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا حوالہ دے کے خوشخبری دے رہے ہیں ان لوگوں کو کہ جو اس دنیا کی زندگی میں صحیح رویہ اختیار کر کے اب پسندی کے رویے کو اپنے اندر پیدا کر کے وہ اللہ کی رہنمائی، اس کی رحمت، اس کی ہدایت کو پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بتایا گیا کہ اللہ رحم کرنے والا ہے، اس لیے اگر لوگ ہدایت کو جاننے کے لیے پوری طرح سے اپنے آپ کو فوکس کر لیتے ہیں تو پھر ان کی کوتاہیاں، ان کی غلطیاں جو اس سے پہلے اور اس راہ میں ان سے سرزد ہوں گی، اللہ کرم کرنے والا ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، یہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ اے پیغمبر آپ خبردار کریں اس قوم کو کہ جو جن کے آبا و اجداد خبردار نہیں کیے گئے، فَهُمْ غَافِلُونَ، چنانچہ وہ غفلت میں مبتلا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس قوم بنی اسماعیل پر 2500 سال تک ان کو کوئی پیغمبر نہیں ملے۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد یہ اللہ کے پیغمبر آئے ہیں، چنانچہ یہ اتنے طویل عرصے تک پیغمبروں کی رہنمائی سے محروم رہنے کی وجہ سے غافل ہیں اس پیغام، اس حق، اس مقصد سے کہ جو اللہ نے انسانوں کے لیے طے کیا ہے۔
فرمایا کہ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، یقیناً بات، فیصلہ طے ہو گیا ان میں سے اکثر کے بارے میں، چنانچہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی اللہ کی وہ بات کہ جو اس نے شیطان ابلیس کو کہی تھی، جب ابلیس نے اللہ کو یہ کہا کہ میں اب تیرے ان بندوں کو کہ جن کی خاطر تو نے مجھے جھکنے کے لیے کہا اور میں نہ جھکا، تو نے مجھے مسترد کر دیا، راندہ درگاہ کر دیا، میں اب ان کو گمراہ کروں اور تو دیکھے گا کہ یہ اس قابل نہیں تھے کہ ان کو یہ شرف ملے۔ اللہ نے اس کے جواب میں یہ فرمایا تھا کہ جاؤ پھر، اگر ایسا ہی ہے تو کر دکھاؤ، اور جو جو تمہاری بات مانیں گے میں ان کو تمہارے ساتھ جہنم میں جھونک دوں گا اور جہنم تم سے بھر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں اسی کا حوالہ دے رہے ہیں کہ یقیناً بات سچی ہو گئی ان میں سے اکثر کے بارے میں، چنانچہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی یہ مکے کے سردار کہ جن کو اللہ کا پیغام پیش کیا جا رہا ہے، یہ اپنے غلط رویے کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اب اللہ کے اس فیصلے کے مستحق بننے والے کہ جس میں اللہ نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ اگر تمام تر شرف، اختیار، صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے کی صلاحیت اور پھر اس کی طرف سے آنے والے پیغمبروں کی روشنی، سب کے باوجود لوگ گمراہی کی کو پسند کریں گے، تو پھر اللہ کی طرف سے ان کے لیے مزید کوئی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا، اور ان میں سے اکثر یعنی یہ قریش کے لیڈرز جن کو کہ خبردار کیا جا رہا ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی عرب کی بیشتر آبادی، اکثریت تو مسلمان ہو گئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں آپ کی زندگی کے آخری دور میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ یہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ اللہ کے دین میں داخل ہوں گے بڑی تعداد میں، فوج در فوج۔ یہ جو اکثریت کے بارے میں کہا گیا ہے، یہ اکثرہم ہے، اکثرہم، ان کی اکثریت، یہ جو لیڈرز جو انکار کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ایسے تکبر میں مبتلا ہو چکے ہیں، اپنے آپ کو یہ اتنا بڑا سمجھتے ہیں، اور اے پیغمبر آپ کے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ چونکہ آپ دینی لحاظ سے ان سے کمتر ہیں، چنانچہ آپ کی زبان سے یہ کوئی پیغام سننے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کا پیغام ہے۔ ان کی گردنوں میں ہم نے توق ڈال دی ہے اور وہ کوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، سو ان کے سر اٹھے رہ گئے۔ یعنی اب یہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ بات کو سمجھیں۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک تمثیلی انداز میں بات بیان کی گئی ہے کہ اب ان کی گردنیں اکڑ گئیں، اب یہ تکبر میں اتنی بری طرح سے پھنس چکے ہیں کہ اللہ نے جو ان کو موقع دیا تھا اس موقع کو ضائع کر چکے ہیں۔ جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ یہ سورہ مبارکہ اتمام حجت کی سورہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس سورہ کے نازل ہوتے تک اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ذریعے سے ان کو بار بار بات سمجھائی، خبردار کیا، قرآن مجید کے شاندار بیان کو انہوں نے سنا، مگر اس سب کے باوجود وہ اپنی اکڑ سے باہر نہیں نکل سکے۔ اللہ کا یہ قانون ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو بار بار موقع فراہم کرتا ہے اور اس میں وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتا، اور اس کے باوجود انسان اپنی اکڑ کو نہیں چھوڑتا، پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے اس کی گمراہی کا آخری فیصلہ آ جاتا ہے۔ یہ اصل میں اس گمراہی کو ایک
ایسے انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ جو ایک تمثیلی انداز ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کی گردنیں جو ہیں وہ ان میں توق ہے، اور ان کی پھوڑیاں جو ہیں وہ اٹھی ہوئی ہیں، چنانچہ اب وہ ادھر ادھر دیکھ نہیں سکتے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار کھڑی کر دی ہے، اور ان کے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی ہے، تو انہیں اب کچھ نظر نہیں آ رہا، کچھ سجھائی نہیں دے رہا. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ مضامین، وہ نشانیاں، وہ نصیحتیں، وہ دنیا اور آخرت کے احوال جو انسان کے دل کو نرم کر دیتے، جو قرآن مجید کو انسان کھلے ذہن کے ساتھ پڑھتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ متاثر ہو رہا ہے، لیکن ان کے لیے نہیں. انہوں نے خود اپنے آپ کو اس قدر حق سے محروم کر دیا ہے اپنے غلط رویے کی وجہ سے، اپنی انانیت کی وجہ سے، کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے آگے بھی دیوار کھڑی کر دی ہے، ان کے پیچھے بھی، اور گھیر لیا ہے ان کو ایسے کہ اب وہ نہیں دیکھ سکتے. یہ اصل میں بیان ہے اس حقیقت کا کہ جب کوئی شخص متعصب ہو جاتا ہے، تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں، چاہے بات آگے سے آئے، چاہے پیچھے سے آئے، دائیں سے آئے، بائیں سے آئے، کیسے ہی آئے، کتنے ہی عمدہ دلائل کے ساتھ آئے، مگر وہ چونکہ اپنے آپ کو گمراہی کے گڑھے میں ڈال چکا ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے کوئی امکان نہیں ہوتا. یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو ان کے آگے بھی اور ان کے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی ہے، اور ہم نے ان کو گھیر لیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ اپنے قانون کے مطابق فیصلہ کیا. وہ قانون کی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ جو لوگ ہدایت پانے کے لیے تیار اور آمادہ ہوں گے ان کو ہدایت ملے گی، اور جو آمادہ نہیں ہوں گے ان کو ہدایت نہیں ملے گی. اللہ ان کو گمراہ کرے گا، جیسا کہ قرآن مجید میں شروع ہی میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اسی قرآن کے ذریعے سے وہ بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے وہ بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے. تو یہ ان لوگوں کی گمراہی کا بیان ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اس انداز میں بیان کر رہے ہیں. فرمایا انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. آپ تو بس خبردار کر سکتے ہیں ان کو کہ جو ذکر کی پیروی کریں، یعنی جو نصیحت پر چلیں اور بن دیکھے خدائے رحمان سے ڈریں. یعنی جو ایسے سچائی پسند، حق پسند لوگ ہیں کہ ان کو اگر کوئی صحیح نصیحت پہنچے جو ان کو سمجھ میں آ رہی ہو، جو انہیں اپیل کرے، تو وہ اس پر چلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ان کے اندر یہ رکاوٹ نہیں ہوتی کہ یہ کوئی نئی بات کیوں ہے، یہ بات ہمارے آبا و اجداد کی بات سے مختلف کیوں ہے، کہنے والے کوئی بڑے سردار کیوں نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ. وہ تو نصیحت کو جو ان تک پہنچی ہے، جو وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے دل کی بات ہے، وہ اس کی پیروی کرتے ہیں، اور اس بات کا مطالبہ نہیں کرتے کہ ہمیں اللہ نظر آئے گا تو تبھی ہم اس کو مانیں گے. نہیں، اللہ خدائے رحمان اپنے مہربانیوں، اپنی قدرتوں، اپنی نشانیوں سے جس طرح سے واضح ہے، نمایاں ہے، وہ اس سے ڈرتے ہیں. اس کے اس عظیم کارخانے کو، اس کائنات کو جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ بغیر رحمان کو دیکھے مانتے ہیں،
اور اس سے ڈرتے ہیں، اس کا اس حد تک احترام کرتے ہیں، اس کے بارے میں ان کے اندر اتنا زیادہ احساس بڑھا ہوا ہے کہ وہ اس کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت کو ٹکرانے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ فرمایا کہ بشرہ بمغفرۃ واجر کریم، آپ ان کو خوشخبری دے دیں مغفرت کی اور بڑے اجر کی، عمدہ اجر کی، یعنی مغفرت اس کی کہ جو انہوں نے غلطیاں کی، ظاہر ہے انسان اس دنیا میں جیتا ہے تو اس سے غلطیاں تو ہوتی ہیں، اور انسان جب ہدایت پر بھی عمل کرتا ہے تو تب بھی اس سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ اللہ کی مغفرت ہے جو انہی لوگوں کو ملتی ہے کہ جن کا رویہ ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ ان کو یہ بتا دیں کہ ان کے خدا کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے وہ صلہ ہے کہ جو باعزت ہے، یعنی اس دنیا کی زندگی کے امتحان کے بعد ان کو وہاں اللہ کی طرف سے نوازا جائے گا۔ فرمایا کہ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، ہم یقیناً مردوں کو زندہ کریں گے، یعنی یہ جو ہم خوشخبری کا وعدہ کر رہے ہیں، حساب کتاب کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں، یہ ایک دن ہو کے رہے گا، یعنی ہم یقیناً مردوں کو زندہ کریں گے، اور یہ جو حساب کتاب ہے یہ کوئی ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہوگا کہ یہ کیسے کر پائیں گے، نہیں، فرمایا کہ ہم ان کے بارے میں جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا اور جو کچھ آثار پیچھے چھوڑے، یہ سب کا سب جو ہے وہ ہم لکھ رہے ہیں، یعنی ہمارے ہاں یہ محفوظ ہے، ہمارے فرشتے دائیں اور بائیں ان کے بیٹھے ہیں اور سب چیزوں کا وہ حساب کتاب لے رہے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز اس کو ہم نے درج کر لیا ہے ایک واضح کتاب۔ سو جب حساب کتاب کا موقع آئے گا تو ہمیں کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی یہ جاننے کے لیے کہ کس نے کیا کارکردگی دکھائی۔ قرآن مجید اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے بار بار یہ انداز اختیار کرتا ہے کہ تاریخ میں سے بعض گواہیاں پیش کرتا ہے۔ چنانچہ یہاں فرمایا کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، ان کے سامنے مثال بیان کیجئے اس بستی کے لوگوں کی، اِذْ جَاءَهُ الْمُرْسَلُونَ، کہ جب ان کے پاس رسول آئے، اللہ کے منتخب رسول آئے۔ یہ معلوم ہوتا ہے اس بیان سے کہ جو اس سورہ مبارکہ میں اس بستی کے بارے میں بیان کیا گیا کہ یہ اصل میں دو رسول موسیٰ اور ہارون علیہ السلام تھے، اور ان کے ساتھ ایک تیسرے نے ان کی مدد کی جو اگرچہ کے رسول تو نہیں تھے مگر وہ ان کے ایسے ساتھی تھے کہ جو ان کے لیے ان کی دعوت میں نہایت مؤثر ایک وزیر کی، ایک سپورٹر کی حیثیت رکھتے تھے، تو اللہ نے ان کو یہ شرف دیا کہ وہ بھی انہی میں شمار کر لیے گئے۔ فرمایا کہ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، جب ہم نے اس بستی کی طرف یعنی مصر کی طرف دو رسول بھیجے، فَكَذَّبُوهُمَا، تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تو پھر ہم نے ان کی تائید ایک تیسرے کے ساتھ، وہی بندہ مومن جن کا ذکر سورہ مومن میں آگے اسی گروپ کی صورتوں میں آ رہا ہے کہ اللہ نے ان کی تائید کی، ان کو سپورٹ کیا ایک تیسرے کے ذریعے سے۔ فقالو، تو ان سب نے کہا، انا الیکم مرسلون، ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ قالو، انہوں نے جواب دیا، ما انتم الا بشر مثلنا، تم کچھ بھی نہیں ہو سوائے ہماری طرح کے ایک انسان، اس کے علاوہ تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ یہی تکبر ہوتا تھا ان سرداروں میں،
عمرا میں، ان طاقتور لوگوں میں، تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اپنی طرح کے ایک انسان کی زبانی یہ کیوں مان لیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور ہم چنانچہ ان کے آگے اپنی اطاعت کو پیش کریں؟ تو ہم نہیں مانتے اس کو، یہ تکبر ہے کہ جو ان کے آڑے آ جاتا۔ ان انتم الا تکذبون، بجائے اس کے کہ وہ حق کو مانے، وہ کہتے تھے کہ تم تو محض جھوٹ بول رہے، یعنی ان کو جھوٹا قرار دیتے تھے۔ یہ وہی بات ہے کہ جو قرآن مجید نے بار بار کہی کہ الذین کفروا وکذبوا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلایا، جھوٹ قرار دیا۔ قالوا، انہوں نے جواب میں کہا، ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہماری کوئی ذمہ داری نہیں سوائے اس کے کہ ہم واضح طریقے سے پیغام پہنچا دیں۔ قالوا انا تطیرنا بکم، انہوں نے جواب میں کہا، جو کفار تھے، انکار کرنے والے فرعون اور اس کے ساتھی، کہ ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں، لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہ آئے، یعنی دعوت دینے سے، لنرجمنکم، تو ہم تم کو رجم کر دیں گے، یعنی پتھر مار کے ختم کر دیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا، اور تمہیں پہنچے گا ہماری طرف سے عذاب علیم، ایک دردناک عذاب۔ قالوا، انہوں نے، پیغمبر، دونوں پیغمبروں اور ان کے ساتھی نے یہ کہا کہ طائرکم معکم، یعنی تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، یہ جو کچھ تم کر رہے ہو اصل میں یہ تمہاری طرف سے نحوست ہے۔ آئین ذکر تم، کیا تم یاد دہانی حاصل کرو گے، یعنی کیا تمہیں جو بات پہنچی ہے اس بات پر تم مانو گے، حقیقت کو ابھی بھی تیار ہوگے یا نہیں ہوگے؟ بل انتم قوم مسرفون، نہیں بلکہ تم وہ لوگ ہو کہ جو حد سے آگے گزر جانے والے ہو۔ گویا کہ یہ جو قصہ ہے یہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا، اس کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کفار معاملہ کر رہے ہیں وہ بھی یہی رویہ ہے۔ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، لوگ صحیح بات کو ماننے کا سے انکار کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ ان کو حاصل ہے، میسر ہے، اس سے آگے بڑھنے، اس سے اوپر اٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ آپ کے سامنے پھر پیش کر رہا ہوں۔ یہ ترجمہ استاد جاوید احمد حمدی صاحب کا ہے۔ اب شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے۔ یہ سورہ یاسین ہے، یہ سراسر حکمت، یہ سراسر پر حکمت قرآن گواہ ہے کہ یقیناً تم رسولوں میں سے ہو۔ ایک نہایت سیدھی راہ پر یہ پورے اہتمام کے ساتھ اس ہستی کی طرف سے اتارا گیا ہے جو زبردست ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ اس لیے اتارا گیا ہے کہ تم ان لوگوں کو خبردار کرو جن کے اگلوں کو خبردار نہیں کیا گیا تھا، لہذا غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے بہتوں پر ہماری بات پوری ہو چکی ہے، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ ایسے متکبر ہیں کہ ان کی گردنوں میں ہم نے گویا توق ڈال دیے ہیں اور وہ ٹوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، سو ان کے سر اٹھے رہ گئے۔ ہم نے ان کے آگے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے، اس طرح ہم نے ان کو ڈھانک دیا ہے تو انہیں اب کچھ سجائی نہیں دے رہا۔ ان کے لیے برابر ہے، تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، وہ نہیں مانیں گے۔ تم تو اے پیغمبر صرف انہی کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت پر چلیں اور بن دیکھے خدائے رحمان سے ڈریں، سو اس طرح کے لوگوں کو مغفرت کی اور خدا کی طرف سے باعزت صلے کی بشارت دو۔ یقیناً ہم ہی ایک دن مردوں کو زندہ کریں گے اور ان کے حساب میں بھی ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ آگے بھیجا اور جو کچھ انہوں نے پیچھے چھوڑا وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور ہم نے ہر چیز ایک واضح کتاب میں درج کر لی ہے۔
انہیں بستی والوں کی مثال سناؤ جب ان کے پاس رسول آئے تھے، اس طرح کہ جب ہم نے 2 رسول ان کے پاس بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹا دیا، پھر ہم نے ایک تیسرے شخص سے ان کی تائید کی تو انہوں نے لوگوں سے کہا کچھ شک نہیں کہ ہم تمہارے پاس بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ لوگوں نے جواب دیا کہ تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو اور خدائے رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری ہے، تو محض جھوٹ بول رہے ہو۔ رسولوں نے کہا کہ ہمارا رب گواہ ہے کہ یقیناً ہم تمہارے پاس بھیجے ہوئے آئے ہیں اور ہمارے اوپر اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ صاف صاف پہنچا دیں۔ لوگوں نے کہا ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم لوگ باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر چھوڑیں گے اور ہماری طرف سے ضرور تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے۔ رسولوں نے جواب دیا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا اتنی بات پر کہ تمہیں یاد دہانی کی گئی ہے تم یہ کر رہے ہو؟ نہیں، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔